بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پہلے ہم نے فرائض کی بات کی کہ فرائض میں سے کوئی بھی ایک فرض رہ گیا تو ہماری نماز نہیں ہوگی، نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔ اور آج بات کرتے ہیں واجبات کی۔ واجبات کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ ان میں سے اگر ایک بھی واجب رہ گیا تو نماز ہو جائے گی، لیکن سجدہ سہو کرنے کے بعد۔ اگر سجدہ سہو نہیں کریں گے تو پھر نماز نہیں ہوگی، نماز دوبارہ لٹانی پڑے گی۔ اس لیے ہم آج بات کرتے ہیں کہ واجبات کتنے ہیں۔ تقریباً 14 واجبات ہیں۔ 14 واجبات ہیں، تو آج ہم انشاءاللہ اس کی بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں واجبات بھی احسن طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو بڑے پراپر طریقے سے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نماز کی اہمیت بھی ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اللہ رب العزت بڑا کریم ہے۔ ہم اس طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتے کہ جس طرح پڑھنے کا حق ہے، مگر ہم من تشبہ بقوم فہو من، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم کی مشابہت اختیار کرو گے اسی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا قیامت کے دن۔ تو اس لیے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نقل اتارتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے نقل اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسے انہوں نے نماز پڑھی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھنے کا حق ہمیں بتایا ہے، اسی طریقے سے ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے تو اللہ اخلاص بھی نصیب فرمائے گا، خشوع خضوع بھی نصیب فرمائے گا، اور اچھے طریقے سے ہر رکن ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ آئے چلتے ہیں کہ آج واجبات کون کون سے ہیں۔ 14 واجبات ہیں، ان میں سے آج ان کی تفصیل دیکھتے ہیں کہ واجبات کیا ہیں۔ پہلا، فرض نمازوں کو پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا۔ کون سا پہلا فرض ہے؟ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا، یعنی کہ پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا۔ نمبر 2، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں واجب اور سنت اور نفل نمازوں کو تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا بڑی یا 1 آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا۔ نمبر 3، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، یعنی پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورت دوسری ملائیں گے، یہ واجبات۔ نمبر 4، قرات اور رکوع میں، سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم کرنا، یعنی پہلے قرات کرنا، پھر رکوع کرنا، پھر سجدے کرنا، پھر رکعتوں کی ترتیب رکھنا۔ نمبر 5، قوما کرنا، یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا، اچھے طریقے سے کھڑا ہو جانا۔ یہ نہیں کہ ابھی کھڑے ہوئے نہیں تو سیدھا ہی سجدے میں چلے گئے، یہ واجب نہیں ہے۔ واجب یہ ہے کہ کھڑا ہو جانا، اس کو ادا کرنا ہے۔ نمبر 6، جلسہ، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھ جانا، یعنی پہلا سجدہ کیا پھر بیٹھ پھر دوسرا سجدہ کرنا، اس کو کہتے ہیں سجدہ اور جلسہ۔ نمبر 7، تعدیل ارکان، یعنی رکوع، سجود وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا، یعنی بڑے اچھے طریقے سے تعدیل ارکان، یعنی کہ ارکان کو اچھے طریقے سے ادا کرنا، رکوع سجدوں کو، اور بڑے اطمینان سے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو ادا کرنا ہے۔ نمبر 8، قاعدہ اولا، یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا، یعنی 4 رکعت والی ہے، 3 رکعت والی ہے، اس کے اندر 2 رکعتیں پڑھ لیں، مکمل ہو گئیں، تو اس کے بعد تشہد بیٹھنا، عبدہ و رسول تک پڑھنا، التحیات سے لے کر عبدہ و رسول تک پڑھنا، یہ واجب ہے۔ اس کے بعد 9واں واجب، نمبر 9، دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا۔ دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا، یعنی کہ سجدوں کے درمیان بیٹھے، یعنی کہ 2 رکعتوں کے درمیان میں بیٹھے تشہد میں، ان میں ہم نے عبدہ و رسول تک پڑھا، اس کے بعد پھر آخری رکعت میں
پھر تشہد میں بیٹھنا، پوری تشہد پڑھنا، دروشی بھی پڑھنا، دعا بھی پڑھنا، پھر سلام پھیرنا، یہ واجب ہے۔ نمبر 10، امام کو نماز فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان شریف کے وطروں میں آواز سے قرات کرنا، اور ظہر، عصر وغیرہ نمازوں میں آہستہ پڑھنا، یہ 10 ہو گئے۔ اور 11، لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہو جانا، یعنی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز سے فارغ ہو گئے اور نماز سے علیحدگی ہو گئی۔ اور واجب نمبر 12، نماز وتر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا۔ لفظ سلام کے ساتھ ہم نے نماز سے علیحدہ ہو گئے، نماز وتر میں قنوت کر دعائے قنوت پڑھنا، اس کے لیے تکبیر کہنا، کانوں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر لے کر جانا، پھر تک اللہ اکبر کہنا، اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنا۔ نمبر 13، دونوں عیدین کی نماز میں زائد تکبیرات کہنا، دونوں عیدین میں زائد تکبیرات کہنا یہ واجب ہے۔ ہو سکتا ہے واجبات نماز ہے، ان اعمال کو کہتے ہیں جن کا نماز میں ادا کرنا ضروری ہے، اگر ان میں سے کوئی عمل بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جاتی ہے، اور بھولے سے چھوٹنے کے بعد سجدہ سہو نہ کیا جائے یا قصداً کوئی چیز چھوڑ دی جائے تو نماز کا لوٹانا واجب ہے۔ ان میں سے کوئی چھوٹ گیا، ہم نے ادا نہ کیا، ہم چلے گئے تو پھر ہمیں یاد آیا کہ ہمارا کچھ رہ گیا تھا، تو پھر ہمیں دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی، پھر نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے واجب ہی چھوڑ دیا، اس کے لیے ہمیں سجدہ سہو نہیں کیا۔ سجدہ سہو کریں گے تو پھر ہماری نماز میں کوئی خلل نہیں آئے گا، ہم نماز کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح طریقے سے نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو ادا کیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نماز کو ادا کیا ہے، ویسے ہی ہمیں اللہ تبارک و تعالی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ارکان کو ٹھہر ٹھہر کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیام نوجوانوں کی طرح کرو اور باقی ارکان بوڑھوں کی طرح ادا کرو، یعنی بالکل آرام سکون سے، جیسے بوڑھے جاتے ہیں ویسے ہی ہمیں آرام سے سجدہ کرنا اور باقی ارکان کو ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔